الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ لا نظیر لہ ولا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، نہ اس کے ذات میں نہ اس کے صفات میں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جیسا تو کوئی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو بھی امکان ہو سکتا تھا قریب ہونے کا، وہ سارے کے سارے امکان اس سورہ اخلاص میں ختم کر دیے گئے۔ اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، ہوا ضمیر شان ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ ایک سے مراد، اچھا ایک جو ہم کہتے ہیں، اور عقیدہ تحاویہ کا پہلا عقیدہ بھی آپ نے پڑھا، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ۔ اس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو عقیدے کی سب سے پہلے کتاب تصنیف فرمائی تھی الفقہ الاکبر کے نام سے، عقائد کی کتاب، اس میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ واحد قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا بطریق العدد، عدد کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالی ایک نہیں ہے، بل بطریق الفرد، یعنی اللہ تبارک و تعالی عدد والا ایک جو ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے ایک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی فردیت کے اعتبار سے ایک ہے کہ اللہ تعالی یکتا اور تنہا ہے۔ اسی لیے ہم احد کا ترجمہ ہم جب بھی کرتے ہیں اللہ تعالی یکتا اور تنہا ہے، یہ ترجمہ ہم احد کا کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے اندر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے جو شروع میں پڑھایا جاتا ہے تو اس لیے میں نے پہلے یہ ترجمہ کیا، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا اور تنہا ہے ذات کے اعتبار سے، صفات کی تو ابھی بات ہوگی۔ تو لا بطریق العدد، عدد کے طریقے پر کیوں نہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ عدد کے طریقے پر کیوں نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ لا بطریق العدد، عدد کے طریقے پر نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدد میں جو ایک، عدد کے طور پر جو ایک ہوتا ہے وہ دو کا آدھا ہوتا ہے، وہ دو کا، یعنی اس کا مقابل بھی ہوتا ہے، ایک کا مقابل نہیں ہوتا۔ ایک جیسا ایک اور آ جائے تو دو بن جاتے ہیں نا، سمجھ نہیں آیا بھائی؟ عدد کے اعتبار سے جو ایک ہوتا ہے، ایک کی بات کر رہا ہوں، یکتا تنہا والی نہیں، عدد کے اعتبار سے جیسے ہم ایک دو تین کہتے ہیں نا، تو لا بطریق العدد کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ عدد کے طریقے پر جو ایک ہوتا ہے اس کا مثل بھی ہوتا ہے، اس کا مثل بھی نہیں ہوتا، اس کا مثل یہ ایک گلاس ہے مثال کے طور پر، اسی جیسا ایک اور گلاس آ جائے، کتنے گلاس ہو گئے؟ تو یہ ایک گلاس جو تھا پہلا، اس کا مثل آ گیا نا۔ ہر چیز کے اندر یہی ہوتا ہے، تو عدد کے اعتبار سے ایک کا تو مثل بھی ہوتا ہے، عدد کے اعتبار سے ایک کا مثل بھی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ عدد کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ دو کا آدھا بھی ہوتا ہے، یعنی اس عدد کے طریقے والا جو ایک ہے اس کی مثلیت بھی ہوتی ہے، اور وہ خود بھی کسی کا آدھا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی مثل ایک گنا بھی ہوتا ہے، دو گنا بھی ہوتا ہے، اس طرح گنتی آگے بڑھتی جاتی ہے، دو تین چار، یہ اس کے سمجھے ایک کے مثل بڑھتے جا رہے ہیں، ایک کے کئی گنا بڑھتے جا رہے ہیں، دو گنا ہوگا تو دو، تین گنا ہوگا تو تین، چار گنا ہوگا تو ایک کا چار گنا ہوگا تو چار، تو ایک کا تو مثل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا بطریق العدد، عدد کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، بلکہ فردیت کے اعتبار سے، وحدانیت کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یکتا اور تنہا ہے۔ عدد کے طریقے پر ایک جو کہا جاتا ہے اس کا تو مثل بھی ہوتا ہے، وہ تو خود بھی کسی کا آدھا ہو رہا ہوتا ہے، ایک دو کا آدھا ہوتا ہے، اور اس کا بھی جز بنتے ہیں، اس ایک کے بھی جز آدھا، اس ایک کا کیا ہوا؟
جز بنتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں اللہ تعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ خود کسی کا جز نہ کوئی ان کا جز. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اللہ کے برابر کا نہیں. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی عدد کے طریقے پر ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یکتا اور تنہا ہے. یکتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یکتا کا یہ مطلب کہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. یکتا اسے کہتے ہیں، ارے بات سمجھ میں، یکتا اسے کہتے ہیں کہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے لا بطریق العدد فرمایا. ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی یکتا اور تنہا ہے. پھر ولا فی صفاتی ہی، کہ اللہ تعالیٰ کی نظیر صفات کے اعتبار سے بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی صفات میں بھی یکتا اور تنہا ہے. وہ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی کی جس طرح ذات قدیم ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات بھی قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی کیا ہے؟ قدیم ہے. اب یہاں پر معتزلہ اور کرامیہ ان کا اختلاف ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم نہیں ہے. معتزلہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر قدیم مانا جائے تو صورت کے اندر شرک لازم آئے گا، تعدد الہ لازم آئے گا کہ ایک الہ اللہ ہے، ایک الہ رحمان ہے اور ایک رحیم ہے. اس سے تو تعدد الہ لازم آئے گا، تعدد یہ شرک لازم آئے گا. اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ تعدد ذات کے نہیں، شرک ذات کے تعدد کی وجہ سے لازم آتا ہے، صفات کے تعدد کی وجہ سے لازم نہیں آتا. اس کی میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. ایک شخص نے کہا زید کے چچا، زید کے چچا عامر ہے، شاہد ہے، صادق ہے اور عمیر ہے اور فضیل ہے. اب یہاں پر ہر عقل مند کیا کہے گا؟ زید کے کتنے چچا ہوئے ہیں؟ 5 چچا ہوئے نا، 5 زید کے 5 چچا ہو گئے، متعدد چچا ہو گئے. ایک شاہد ہے، ایک عابد ہے، ایک عمیر ہے، ایک عامر ہے، ایک فضیل ہے، متعدد چچا ہو گئے. تو پتہ چلا چچاؤں کا تعدد کس کے تعدد کی وجہ سے آیا؟ ذات کے تعدد کی وجہ سے آیا نا. بھائی 5 چچا جبھی بنے نا کہ جب ذات میں تعدد ہوا. ہر چچا الگ ہے، چچاؤں کی ذات میں تعدد ہے نا. بھائی فضیل الگ ہے، شاہد الگ ہے، عامر الگ ہے، عابد الگ ہے، تو چچاؤں کی ذات میں تو تعدد ہوا نا، 1 2 3 4 ہے. ہر عقل مند یہی کہے گا کہ زید کے 5 چچا ہیں. لیکن اگر ایک شخص نے کہا کہ زید کے والد حامد ہیں، وہ سخی ہے، وہ بردبار ہیں، وہ عالم ہے اور وہ رحم دل ہے. اب یہاں پر زید کے کتنے والد ہوئے؟ صفات متعدد ہوئی، والد کا تعدد. پتہ چلا تعدد ذات کا تعدد ہوتا ہے تو شرک لازم آتا ہے، صفات کے تعدد سے شرک لازم نہیں آتا. چچاؤں کے معاملے میں ہر بندہ یہ کہے گا کہ اس کے 5 چچا ہیں، اور اگر کوئی یہ سن کر بھی کہے کہ نہیں 5 نہیں، ایک ہی چچا ہے، تو اس کو یہ کہیں گے تیل لگاؤ بادام کھاؤ. لیکن والد کے جب بتایا کہ ان کا والد حامد ہے، وہ سخی ہے، وہ بردبار ہے، وہ رحم دل ہے اور وہ جو ہے عالم ہے، تو کوئی بھی عقل مند جو عقل سلیم رکھتا ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ زید کے والد متعدد ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا.
تو پتہ چلا صفات کی وجہ سے تعدد یا شرک لازم نہیں آتا، تعدد تو ذات کی وجہ سے لازم آتا ہے۔ ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہے اور لازم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ معتزلہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قدیم بھی نہیں ہے، حادث بھی ہے ساری صفات، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم بھی نہیں ہے، حادث بھی ہے، اور ذات کے ساتھ قائم بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز دیکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ذات اور جتنی جو صفات ہیں، اس میں دو ہی باتیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو یا غیر اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوں گی، یا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں تو غیر کے ساتھ قائم ہوں گی نا۔ تو آپ جب یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ از خود قائم ہے، کسی کے ساتھ قائم، کیونکہ غیر کے ساتھ اگر قائم ہوں گی تو شرک کا عقیدہ خود ان کا ہوگا، کیونکہ پھر نعوذ باللہ غیر اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گا، پھر تو غیر اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات قائم بذات ہی ہیں، بذات اللہ نہیں ہے، از خود قائم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، اور از خود کوئی چیز از خود قائم نہیں ہوتی۔ یہ بالکل بے وقوفانہ سی بات ہے، از خود کوئی چیز قائم نہیں ہوتی۔ جب یہ نظریہ فلاسفہ اور انگریزوں نے چلایا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، کائنات خود بن گئی، آپ کو بہت پڑھایا گیا ہے سائنس کے اندر کہ جو ہے نا ایک دھماکہ ہوا تو جو ہے نا وہ اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، ایک بڑا ٹکڑا ہوا تو وہ سورج بن گیا، اور کچھ چھوٹے بڑے ٹکڑے ہوئے، اور وہ اس کے گرد گرد نظام شمسی کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کے ارد گرد خود بخود چلنے لگے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کسی دور میں یہ بہت ہوتا، انگریز کے دور میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا عقیدہ برباد کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہوا کیا، اس سے جب مناظرہ کرنے کے لیے علماء کرام نے مناظرے کیے تو اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں بھی یہ بات ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو وقت سے تاخیر کر کے تشریف لے گئے، دیر سے تشریف لے گئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ وہی لوگ تھے یہ فلسفی جو کہتے تھے کہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اصل میں آیا تو دریا سامنے بیچ میں پڑتا تھا، وہاں کوئی کشتی وغیرہ نہیں تھی، میں انتظار کر رہا، اتنے میں ایک درخت ٹوٹ کر گرا، اس کے ایک دم پھٹے بن کر آپس میں جڑ کر کشتی بن کر وہ آ کر میرے پاس رک گئی، کھڑی ہو گئی، میں اس میں سوار ہوا، وہ خود چلنے لگی، اس نے مجھے دریا سے پار لگایا اور میں آ گیا، اس لیے مجھے دیر ہوئی۔ ارے بات سمجھ میں، بات آئی سمجھ میں؟ تو وہ جو فلسفی وہ جو تھا دوسرا مناظر، وہ بولا یہ کون سی عقل؟ اچھا یہ لوگ ہمیشہ جتنے بھی باطل ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سہارا اور یہ مدد لیتے ہیں کس کی؟ حکمرانوں کی۔ کس کی لیتے ہیں؟ کیونکہ حق تو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، اسی لیے ان کا توکل بھی نہیں ہوتا، اور آزمائش برداشت کرنے کی ان کے اندر کوئی ہمت نہیں ہوتی۔ علماء حق جو ہوتے ہیں، اہل حق، وہی برداشت کرتے ہیں، وہ بغیر کسی اس کے جو ہے نا سہارے کے جاتے ہیں حق کے بنیاد پر۔ تو اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس نے فوراً یہ اس لیے بولا کہ تاکہ ان کی بے وقوفی سب کے سامنے ظاہر ہو جائے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے بنایا نہیں، خود بخود درخت کٹا اور جو ہے نا پھٹے بن گیا، اور چلائے بغیر، کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کے بغیر کشتی چل گئی۔ انہوں نے کہا جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بنانے والے صانع کے بغیر نہیں بن سکتی، چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود چل پڑے گی؟ خاموش ہو گئی، اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کی کیا گم ہو گئی؟ اس کی سٹی گم ہو گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات از خود قائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے اہل سنت جماعت کا مسلک یہ ہے معتزلہ کے برخلاف کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے اور قائم بذات اللہ ہے، اس سے کوئی تعدد الہ، کوئی شرک لازم نہیں آتا۔
وہ تو غیر اللہ، وہ تو پھر بڑھ جائے گا نعوذ باللہ. ہاں یہ ہم کہتے ہیں نا کہ پھر تو وہ بڑھ جائے گا. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں غیر اللہ کے ساتھ تو قائم نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں از خود قائم ہے. کرامیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو صفات ہے تو حادث پر قائم بذات اللہ ہے تو حادث پر قائم بذات اللہ ہے. یہ غلط ہے، کیونکہ حادث ہونا، حدوث ہونا یہ عیب ہے تو حادث لیکن قائم بذات اللہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صفات کا قائم بذات اللہ یعنی حادث ہونا یہ ایک عیب اور نقص ہے، کمال کے منافی ہے نا، تو یہ ایک عیب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب سے پاک ہے. یہ کہنا صفات تو حادث ہے لیکن قائم بذات اللہ ہے، یہ گستاخی اللہ تعالیٰ کی شان میں. لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات سارے قدیم ہیں اور قائم بذات اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اور افعال، کچھ صفات ایسی ہیں، مثال کے طور پر صفت علم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پہلے سے معلوم تھا. بس یہاں تک رکھتے ہیں، پھر صفات کی بحث کل اور پڑھیں گے مزید انشاءاللہ. اس کو کسی قدر پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. وآخر دعوانا